ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ یاسین۔ اس سورہ مبارکہ کا جس طرح سورہ یاسین نام ہے، اس طرح اس کے اور بھی نام احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ مشہور و معروف نام تو سورہ یاسین ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس کا نام سورۃ عظیمہ بھی ہے، عظیم سورت ہے یہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس سورت کا نام سورۃ معمہ ہے، یعنی جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات کو عام کر دینے والی ہے۔ تورات میں بھی سورہ یاسین کا نام سورۃ معمہ رکھا گیا ہے، اور جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا نام شریف لکھا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش بھی کرے گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ مدافعہ بھی ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں سے بلاؤں کو، مصائب کو دفع کر دینے والی ہے، دور کر دینے والی ہے۔ اور ایک نام اس سورہ مبارکہ کا قاضیہ بھی ہے، قاف ضاد کے ساتھ، قاضیہ یعنی حاجات کو پورا کر دینے والی۔ یہ مختلف نام ہیں سورہ یاسین کے۔ اور سورہ یاسین وہ ہے کہ جس کو قلب القرآن کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اب انسان اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے کثرت کے ساتھ، تو قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں، قرآن پاک کا پیار نصیب ہو جائے گا، قرآن پاک کا عشق نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ اس کو قلب القرآن کیوں کہا گیا، قرآن پاک کا دل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آخرت کے عقیدے کے متعلق بہت سی باتیں ہیں، اور آخرت کا عقیدہ یہی مرکزی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اس سورت کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فوت ہونے والا ہو، اس کے پاس اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کو موت کے وقت آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے والی، ایمان والی موت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین
اس کی برکات یہ ہیں کہ اگر انسان بیمار ہے اور اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی موت کی سختی کے اندر مبتلا ہے، اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ تعالی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھ لے وہ شام تک خوشی میں اور آرام میں رہے گا، اور جو بندہ شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے وہ صبح تک خوشی میں اور آرام میں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات ایک ایسے بندے نے بتلائی جس نے اس کا تجربہ کیا ہے، تو مجرب نسخہ یہ بتایا گیا کہ اگر آپ خوش و خرم اور آرام اور سکون کی دولت چاہتے ہیں تو صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، شام تک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ شام کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لی جائے تو پوری رات اللہ تعالیٰ سکون اور خوشگوار والی نعمت انسان کو عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے، ہر ایک نے سورہ یاسین کو حفظ کیا ہو، کم از کم سورہ یاسین کے حافظ ہوں، کیونکہ جب بندہ سورہ یاسین کو حفظ کر رکھا ہوگا جس نے، تو اس کے لیے پڑھنا آسان ہوگا، اور جب چاہے گا وہ اس کو سورہ یاسین کو پڑھ لیا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیں اور پڑھ پڑھ کر اس کو اپنے لیے بھی ذخیرہ بنائیں، اور اپنے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کا درمیانی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور ان 13 سال کا جو درمیانی دور تقریباً 6-7ویں سال نبوت کے، اس وقت سورہ یاسین سورہ جن کے نازل ہونے کے بعد سورہ یاسین کا نزول ہے، اور اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات کا شان نزول، اس کی ابتدائی آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ آپ کے اوپر کوئی پتھر وغیرہ پھینکوں جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ چنانچہ اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یوں اوپر گردن تک لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ وہیں گردن کے ساتھ چمٹا دیے اور پتھر بھی وہیں اندر جم گیا، اس کے ہاتھ کسی طرف نہیں ہلے۔ وہ وہاں سے واپس بھاگا اپنے کنبے قبیلے کے پاس، لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کا پتھر چھڑوایا۔ پھر ایک دوسرے بندے نے وہ پتھر اٹھایا اور وہ چلا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر تیسرے بندے نے پتھر اٹھایا، یعنی مشرکین مکہ کی ضد دیکھیں، ہٹ درمی دیکھیں کہ ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی وجہ سے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی سختی آئی ہے، اس کے اوپر اتنی تنگی آئی ہے، اور پھر دوسرا وہی پتھر اٹھا کر بھاگ رہا ہے کہ میں جا کر تکلیف دیتا ہوں۔ اور تیسرا بندہ جب جا رہا تھا تو راستے سے الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ بھئی تجھے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے آگے ایک اونٹ دیکھا ہے، اتنا بڑا اونٹ تھا کہ اگر میں واپس نہ لوٹتا تو وہ مجھے کھا کر چبا جاتا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور بھی اس قسم کے واقعات، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا قرار دیتے تھے، نبوت کو نہیں مانتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا. قرآن پاک کو افتراء کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل نہیں فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. یاسین واللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ کی ذات ہی خوب جانتے ہیں. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت والا ہے. یہاں حکمت والے سے مراد تو قرآن پاک کی سچائی، پکا قرآن، سچا قرآن، کھرا قرآن. قسم ہے قرآن کی جو پکا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی صفت سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کی صداقت کا اعلان کیا کہ اے مشرکین مکہ، تم قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو کہ قرآن پاک یہ انہوں نے خود بنا لیا. سن لو، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں یہ قرآن سچا ہے اور میں نے ہی اس کو نازل فرمایا. انک لمن المرسلین، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت فرمائی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. ان کا یہ جو کہنا کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، اور تیسری بات یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے آپ ذرہ بھی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن پاک اتارا ہے کس نے؟ العزیز الرحیم. یہ دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس ذات نے جو زبردست ہیں، الرحیم رحم کرنے والے ہیں. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آباؤ کو، قریب کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون وہ غفلت میں ہیں. ان کے قریب آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. مراد اس سے یہ کہ باقاعدہ رسول اور نبی نہیں آئے، ورنہ توحید کی دعوت وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک ضرور پہنچائی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم، البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات، علی اکثرہم کہ ان میں سے اکثر لوگ فہم لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ پورے مشرکین مکہ جو اس زمانے میں آپ کے دشمن تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ جو ایک خاص واقعہ پیش آیا اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے رکھے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا. بتا دیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی اصل ہے، اور وہاں پر دو ٹھکانے ہم نے بنا دیے ہیں، ایک کا نام جنت رکھا ہے اور ایک کا نام جہنم رکھا ہے. اور پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس سے سوچ کر، جس سے سمجھ کر، جس سے غور و فکر کر کے انسان راستے کا انتخاب کر سکتا ہے کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے. اس چیز کا نام ہے عقل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اس عقل کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خدام دیے ہیں. کان عقل کے خدام ہیں، عقل کے خادم ہیں، اور اسی طرح آنکھیں یہ بھی عقل کی خادمہ ہیں، ہاتھ یہ بھی عقل کے خادم ہیں، زبان یہ بھی عقل کے خادم ہیں. یہ سب جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب کے سب عقل کے خدام ہیں. کان کوئی بھی چیز سنتے ہیں اور سن کے وہ عقل تک پہنچا دیتے ہیں. آنکھیں کوئی بھی چیز دیکھتی ہیں وہ فوراً اس کو عقل تک پہنچا دیتی ہیں. اور اسی طرح ہاتھ کسی بھی چیز کو ٹٹول کر اس کا فیصلہ عقل کے پاس پہنچاتی ہیں. زبان کسی بھی چیز کو چکھ کر اس کا ذائقہ عقل کے پاس پہنچاتی ہیں. پھر عقل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا اختیار کرنا اور کیا اختیار نہیں کرنا. زبان نے تو چکھ کے یہ بتا دیا
عقل کو. اب عقل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو چیز میں نے کھانی ہے کہ نہیں کھانی, میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اسی طرح کانوں نے سن کر بتا دیا, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کا اتنا بڑا گوہر عطا فرمایا ہے جس سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے آسان راستہ کون سا. اب جب انسان نے, اب اس کو اختیار دے دیا گیا کہ تو چاہے جنت کا راستہ اختیار کر, تو چاہے جہنم کا راستہ اختیار کر. اب دنیا میں دو جماعتیں بن گئی, ایک کفر کی اور ایک اسلام کی. اگر کفر کا راستہ ہے, کفر پر چل رہا ہے تو سیدھا جہنم کا راستہ, اور اگر اسلام پر چل رہا ہے تو جنت کا راستہ. اب انسان اپنی عقل سے, اپنے اختیار سے, اپنی سوچ سمجھ سے جس راستے کو اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسی راستے کی آسانیاں آگے پیدا فرما دیتے ہیں. یہ قانون ہے. اگر کفر کا راستہ چن لیا تو کفر کے راستے کی آسانیاں اس کے لیے آ جائیں گی, اور اگر اسلام کا راستہ چن لیا تو اسلام کے راستے کی آسانیاں آ جائیں گی. اور اسلام والے آگے بھی سن لیں کہ اگر کوئی بندہ نمازی بننا چاہتا ہے اور وہ نماز کا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے نماز کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت چاہتا ہے, اللہ قرآن پاک کو اس کے لیے خوشگوار بنا دیتے ہیں, چاشنی بنا دیتے ہیں, مزیدار بنا دیتے ہیں. جو بھی نیک عمل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. پہلے منتخب تو کرو, حرکت تو کرو, ہمت تو کرو. اور اگر حرکت ہمت نہ ہو اور ویسے ہی بیٹھے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم نیک اعمال کیسے کریں, ہم کیسے اس تک پہنچیں, تو پھر یہ انسان کی اپنی عقل کا دھوکہ ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر ہی آگے پھر اس کے لیے راستے منتخب فرماتے ہیں. اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا, لقد حق القول علی اکثرہم, البتہ ثابت ہو چکی ہے یہ بات, علی اکثرہم, کہ ان میں سے اکثر لوگ فہم لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم, بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کی گردنوں میں, اغلالا توق. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مجرم بنا کر, قیدی بنا کر, ہتھ کڑیاں, بیڑیاں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں, ان کا ذکر آ گیا کہ اس کے گلے کے اندر توق ڈال دیا جاتا ہے. فہی الی الاذقان, وہ توق اتنا بڑا ہوگا جو گلے کے اندر ڈالا جائے گا کہ وہ ٹھوڑی تک چلا جائے گا اور ٹھوڑی یوں اوپر کو اٹھ جائے گی. فہم مقمحون, پھر ان کا سر اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا. یعنی گلے کے اندر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گردن کے کوئی پٹھے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گردن کے اندر ایک بیلٹ وغیرہ لگاتے ہیں. وہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اس سے جو سر ہے وہ اوپر کو اٹھا رہ جاتا ہے اور ایک جگہ گردن اکڑ جاتی ہے. اور یہ تو چھوٹا ایک پٹا ہے, اور جو پٹا اللہ کی ذات ڈال دیں اور گردن کا ایک توق ڈال دیں اور پھر اس کے بارے میں فرما دیں مثال کے ذریعے سے کہ یہ ایسے ہم نے ڈال دیا کہ اب اس کی گردن اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور تھوڑی اوپر کو اٹھ گئی اور سر اوپر جا کر اٹک گیا, اب نیچے کا اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا, وہ چلے گا کہیں گڑھے میں گرے گا, کہیں گٹر میں گرے گا. تو یہ مثال دے کر کافروں کے بارے میں سمجھا دیا کہ کافر نے جب کفر کا راستہ اختیار کر لیا, اب ہم نے اس کو کفر پر اتنا پختہ کر دیا کہ اب اس کی گردن کو اوپر اٹکا دیا گیا ہے, اب یہ چل رہا ہے راستے میں, کوئی پتہ نہیں کیا کیا نقصانات کرے. دوسری مثال, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, اور ہم نے کر دی ہے ان کے سامنے سدن, ایک دیوار, وَمِن خَلْفِهِمْ سدن, اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پھر ہم نے ڈھانپ دیا ان کو, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ دیکھ نہیں سکتے. اب یہ جو چیزیں ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی گئی, جو خاص واقعہ ایک بیان کیا گیا شان نزول کا, اگر وہ واقعہ مراد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی, ہم نے آپ کو محفوظ کر لیا, کسی کی گردن اوپر اڑا دی اور کسی کو آپ تک پہنچنے کے لیے ہم نے دیواریں درمیان میں کھڑی کر دیں, کوئی دشمن آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکا. اور دوسری تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ ایمان سے ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں کہ یہ جو دشمن ہیں ہمارے نبی کے, یہ اپنے کفر کے اندر اتنے پکے ہو گئے کہ اب ان کی گردنیں اوپر اٹک گئیں اور ایمان اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی گئیں کہ اب یہ
इनको ईमान की कोई चीज़ ज़रा बराबर भी दिखाई नहीं देती। वसवाउन अलैहिम, इसलिए अब फैसला क्या है कि बराबर है इनके बारे में। अनज़रतहुम, कि आप डराएं इनको, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराएं इनको, ला युमिनून, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये अक्सर के बारे में अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया, और उनमें से अक्सर ऐसे ही जहन्नम चले गए, और उनमें से कुछ लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई मुशरिकीन मक्का में, और वो ईमान से सरफराज हो गए। इन्नमा तुनज़िरु, बेशक आप डर सुनाएं, मन इत्तबा ज़िक्र, उन लोगों को जो इत्तिबा करें नसीहत की, व खशियर रहमान, और डरें रहमान से, बिल गैब, बिन देखे। जिस बंदे के पास ये सिफ़ात मौजूद हैं कि वो नसीहत की इत्तिबा करता है और उसके दिल में रहमान का खौफ मौजूद है, उसको तो डराना नफ़ामंद होगा, उसके लिए कुरान पाक पढ़ना नफ़ामंद होगा, उसको समझाना नफ़ामंद होगा। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, ऐसे बंदे को खुशखबरी दे दो मग़फ़िरत की, व अजरिन करीम, और उम्दा अजर की। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, बेशक हम जिंदा करेंगे मुर्दों को, व नक्तुबु, और हम लिखते हैं, मा क़द्दमू व आसारहुम, जो आगे भेज रहे हैं, व आसारहुम, और जो पीछे निशान छोड़ रहे हैं। मा क़द्दमू से मुराद इंसान जो आमाल करके आगे भेजता है, चाहे बुरा अमल किया वो भी आगे पहुंच गया, अच्छा अमल किया वो भी आगे पहुंच गया। आसारहुम से मुराद है उन आमाल के पीछे असरात। नेक अमल किया, किसी को कुरान पाक समझा दिया, पढ़ा दिया, उसने उसके ऊपर अमल करना शुरू किया, किसी को अल्लाह का ज़िक्र बता दिया, उसने ज़िक्र करना शुरू किया। अब इस ज़िक्र करने के ऊपर जितने लोग लगेंगे, इस बंदे को कब्र के अंदर जाकर भी ये पीछे सारे का सारा अजर व सवाब पहुँचता रहेगा। इसका नाम है आसार। कोई बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, उसको कुरान पाक हिफ्ज़ लेकर गिफ्ट कर दिया, उसने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। अब वो जितना उस कुरान पाक से पढ़ेगा रोज़ाना, इसको सवाब के बंडल इसको कब्र के अंदर पहुँचते रहेंगे। मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी। एक दीनी तालिब इल्म था, उसको दीन की किताबें ख़रीद कर गिफ्ट कर दी, उसने उनसे इल्म हासिल किया, फिर उसने आगे कहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, खुतबा देना शुरू किया, लोगों को नसीहतें करना शुरू की। तो चूँकि ये बंदा भी सबब बना, इसलिए ज़िंदगी भर वो जहाँ जहाँ दीन की बात पहुँचाएगा, इसको उसका असर पहुँचता रहेगा। ये है नेक आमाल का असर। ऐसे बुरे आमाल का असर है, किसी ने गलत काम किसी को लगा दिया, गलत काम करवा दिया, और बाद में वो बंदा कब्र के अंदर भी चला गया, तो ये पीछे गलत अमल उसको ट्रांसफ़र होता रहेगा। और जिन बंदों ने गलत अमल किया, उसके अमल के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, वो उनको भी बराबर का जुर्मदार करार दिया जाएगा, और इस बंदे को भी जुर्म करार दिया जाएगा जिसने उनको गुनाह पर लगाया। ये हैं आसार। वकुल्ल शैइन, और हर चीज़ को अहसैनाहु, हमने गिन रखा है, फ़ी इमाम मुबीन, एक खुली किताब में। खुली किताब से मुराद लौह महफूज की तख्तियाँ हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने लिख रखा है। तो याद रखें, अल्लाह ताला को लिखने की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं कि तुम लिखी हुई चीज़ पर एतबार करते हो, हमने इसको लिख कर भी रखा है। और लिखने का एतबार भी देखो कि हमने तुम्हारी पैदाइश से पहले लौह महफूज में अपने इल्म के मुताबिक सब कुछ लिख दिया, वो भी लिखा हुआ। और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में किरामन कातिबीन तुम्हारे कंधों पर बैठे हुए, और वो भी लिख रहे हैं, नेक आमाल भी लिख रहे हैं, गुनाह भी लिख रहे हैं। तो ये जगह जगह तुम्हारे आमाल लिखे जा रहे हैं, कहाँ से भागोगे? इसलिए सोच लो, इसलिए समझ लो, इसलिए गौर व फिक्र कर लो, इसलिए अपनी अकल को काम में ले लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जन्नत में कौन सा रास्ता है, जहन्नम की तरफ कौन सा रास्ता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।